لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والجنة للمتقين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أبا عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: كما تعيشون تموتون، وكما تموتون تحشرون، وكما تحشرون تبعثون. صلوات بھیجیے پر محمد. پروردگار عالم کا بے پناہ حمد و ثنا، جس نے ہمیں توفیق دی اور ہمیں نوازا محبت ائمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام سے، جو فضل و عنایت اللہ کی طرف سے ہمیں نصیب ہوئی. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ یہ جو فضل و عنایت مودت اہل بیت ہمیں ہمارے بچوں کو نصیب ہوئی ہے، پروردگارہ اسی فضل پہ اور اسی محبت پہ ہمیں استقامت اور گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمارے بچوں کو، تمام صاحبان اولاد کے اولاد کو حفظ و امان عطا فرما، ان کو شر دشمنان، شر شیطان، وسوسہ شیطان سے محفوظ فرما. پروردگارہ جو بے اولاد ہے، جن کی اولاد نہیں ہے، انہیں اولاد صالح عطا فرما. پروردگارہ راہ حسینی پہ مرنے کی، چلنے کی، زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام بیمار مریض جو بھی اس خطے میں، اس علاقے میں، اس بستی میں، مومنین میں سے، حاضرین میں سے، ناظرین میں جو بھی مریض ہے، پروردگارہ سب کو شفائے عاجل عطا فرما. پروردگارہ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت عطا فرما. صاحبان نظر کے نیاز کو قبول فرما. جو دامی درہمی سخنی قلمی ان مجالس میں آتے ہیں اور اپنا نذرانہ پیش کرتے ہیں، پروردگارہ جملے مومنین کے یہ نذرانے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ ہمارے جوانوں کو عفت و حیا کے زیور سے آراستہ فرما، ہمیں توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ظلم ظالم اور ظالمین کو اپنے ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امریکائی جنایت کار اسرائیل غاصب کو نیست و نابود فرما. رہبر معظم کرام، مراجع کرام آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی اور دیگر علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ محفوظ فرما. پروردگارہ محور مقاومت کو، تمام مظلومین کو اور تمام جو مظلومین مارک حق میں علمبردار حق ہے، پروردگارہ ان کو صبر و استقامت عطا فرما، انہیں پیروزی و کامیابی عطا فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ہمیں زیارت کربلا نصیب فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما، شفاعت اہل بیت نصیب فرما. ایک مرتبہ درود پڑھے بر محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے جو انسان کو خلق کیا اور انسان کی خلقت کے ساتھ ساتھ
جو سب سے بڑی سعادت اسے نصیب کی اور سب سے بڑا گفٹ جو پروردگار نے اسے عطا کیا وہ یہ ہے کہ اسے تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی خلقت کے ساتھ ساتھ اس کے رہن سہن کا، اس کی زندگی گزارنے کا اور جو اس کا مقصد ہے اس کا بھی پروردگار نے انتظام کیا۔ اور حکیم کا کام ایسا ہی ہوتا ہے کہ حکیم جب کوئی فعل انجام دیتا ہے، کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس کی ابتدا اور انتہا اور ابتدا سے انتہا تک پہنچنے کا طریقہ بھی بیان کرتا ہے، اور اس طریقے میں، اس راستے میں کیا مسائل مشکلات پیش آتی ہیں وہ بھی بیان کرتا ہے، اور جو خطرات اس خطرات اور مشکلات پیش آتی ہے ان سے لڑنے کا، ان سے مبارزہ کرنے کا، ان سے نبردآزما ہونے کا طریقہ بھی بیان کرتا ہے۔ یہ حکیم کی نشانی یہی ہوتی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہے، لہذا اس کا بنایا ہوا نظام، اس کا بنایا ہوا سسٹم، اس کے بنائی ہوئی مخلوق وہ ہر جہت سے احکم ہی ہوگی، محکم ہوگی۔ لہذا جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم خود بیان کرتا ہے کہ وہ احکم الحاکمین ہے، وہیں پہ یعنی احکم سے مراد ہے کہ محکم ہے، مستحکم ہے اس کا نظام، یعنی حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیہودہ کسی کو پیدا کیا، بیہودہ کسی کو خلق کیا، بلکہ پروردگار کی عظمت اسی سے معین ہوتی ہے کہ ایک ذرہ بھی اگر ہم کائنات میں دیکھیں تو اس ذرے میں بھی ایک سسٹم بنا ہوا ہے۔ یہ جو ایٹم ذرات کی شکل میں ہم پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، اور اس کائنات میں ان ایٹمز کے اندر بھی جو سسٹم پروردگار عالم نے بنایا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان جتنی پیش رفت کرے، جتنی ترقی کرے، جتنا انسان علم اور بصیرت کے زیور سے آراستہ ہوگا، جتنا انسان رشد کرے گا، یہ جہاں یہ تاریخ آگے بڑھتی جائے گی، اتنے ہی اس کائنات کے اسرار کھلتے جائیں گے، اور انسان اللہ کی اس حکمت سے آشنا ہوتا جائے گا۔ اسی حکمت کے ایک تقاضے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو عطا کیا ہے وہ یہی ہے کہ اسے ایک رہنما دیا، اسے ایک رہبر دیا، اسے ایک امام دیا، اسے ایک نبی دیا، تاکہ اس کی زندگی سنور جائے۔ اور ہدف بھی یہی تھا، ہدف یہ نہیں تھا کہ انسان آیا ہے چند دن یہاں پہ اپنی لذتوں سے اپنے وجود کو خراب کرے، اپنے وجود کو آلودہ کرے، اور آلودگی کے ساتھ پھر وہ اللہ کے معذر میں دوبارہ چلا جائے۔ قطعاً ایسا مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جس سعادت کے ساتھ اس کی خلقت ہوئی، اسی سعادت کے ساتھ اس کی زندگی بھی بسر ہو، اور اسی سعادت کے ساتھ اس کا حشر بھی ہو، یہ محشور بھی ہو۔ لہذا زندگی کا مقصد یہی ہے۔ بس جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، یعنی اس کے بنائے ہوئے نظام میں آپ کو کہیں پہ بھی کوئی رخنہ، کوئی ذرہ برابر کمی نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے کہتا ہے کہ اے انسان، جب تو اللہ کی خلقت میں غور و خوض کرتا ہے تو دیکھو ان آسمانوں میں، زمینوں میں تمہیں میں نظر آؤں گا۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یعنی جس طرف بھی نظر دوڑاؤ گے تو تمہیں اللہ کا جلوہ نظر آئے گا۔ تم کسی بھی مخلوق میں شاید تمہیں وہ پسند نہ ہو، ذاتی طور پہ تمہارے لیے وہ خطرناک ہو، جان لیوا ہو، وہ درندہ ہوگا، لیکن اس درندے کے اندر بھی تمہیں آیات الہی نظر آئے گی۔ اگر وہ درندے نہ ہوتے، اگر وہ کیڑے مکوڑے، حشرات، میکروبس، یہ سب چیزیں نہ ہوتی تو زندگی کا رہن سہن اور زندگی انسان کے لیے وبال جان بن جاتی۔ اس لیے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہے، وہاں پہ اللہ کی ذات احسن الخالقین ہے۔ لہذا سب سے بہترین نظام جو پروردگار عالم نے بیان کیا، بنایا، خلقت جسے بخشی، جسے لباس سے، خلقت سے نوازا، وہ یہی نظام ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نظام نہیں ہو سکتا۔ یہ شیخ اشراق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر خدا کے یہاں اس سے بڑھ کر کوئی گنجائش نہیں اگر گنجائش ہوتی
کہ اس سے بڑھیا نظام بناتا تو خدا کبھی بخل نہیں کرتا، چونکہ خدا بخیل نہیں ہے، اس کے یہاں قدرت لازوال ہے، اس کے یہاں علم بے انتہا ہے، لہذا اس کے نہ علم میں بخل ہے، نہ اس کی قدرت میں بخل ہے، نہ اس کی خلقت میں بخل ہے، لہذا اسی لیے یہ نظام جو ہے یہ احسن جو ہے نظام ہے، احسن الخالق پروردگار عالم کی ذات ہے، لہذا انسان کے لیے اس لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی اس پوری کائنات میں اگر دیکھے تو اس حسین ترین نظام میں سب سے خوبصورت مخلوق یہ انسان ہے، لہذا انسان کی خوبصورتی، انسان کا حسن، انسان کا جمال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، چونکہ پروردگار خود جمیل ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خوبصورت انداز میں ڈیزائن کیا، فقط یہ آنکھ چاہیے اس کے لیے کہ ہم اس چیز کو دیکھ سکیں، ہم اس چیز کو پرکھ سکیں، لہذا جب پروردگار عالم نے اس کائنات میں حسین ترین مخلوق انسان کو بنایا، لہذا اس سے تنہا بھی نہیں چھوڑا، اس کے رہنے کا انتظام کیا، اس کے لیے ایک سسٹم بنایا، اس سسٹم میں اس کو آنا ہے تاکہ اس کی پرورش ہو سکے اور وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکے، چونکہ وہ بنا کے تو نہیں آیا، بنایا تو حسین ڈیزائن میں، لیکن اس حسین ڈیزائن میں بنے ہوئے اس انسان کے اندر جو رنگ بھرنا ہے، اس تصویر میں جو کلر کرنا ہے وہ خود انسان نے کرنا ہے، وہ اللہ نہیں کرے، وہ خود انسان نے، چونکہ اللہ سے جو وعدہ کیا ہے انسان نے باقی مخلوقات کی نسبت، وہ مخلوقات کی نسبت یہی وعدہ تھا پروردگارہ کہ تو نے مجھے بنایا ہے، اب مجھے اتنی مہلت دے تاکہ میں خود کو بنا کے تیری بارگاہ میں آ سکوں، لہذا اللہ کے ساتھ جو اس انسان نے وعدہ کیا، جو عہد کیا، جو کمٹمنٹ کیا، اب یہ انسان نے دیکھنا ہے کہ وہ اس تصویر میں، اس ڈیزائن میں اور اس فریم میں کون سی تصویر بنا سکتا ہے، یہیں پہ سورہ حل اتی کی اس آیت کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ انسان تو کچھ بھی نہیں تھا، انسان کا تو نام ہی نہیں تھا کہیں پہ، ایسا زمانہ بھی گزرا ہے، کتنے سال ہو گئے انسان کو بنے ہوئے، انسان کو بنے ہوئے شاید 6000 سال ہو گئے، 5000 سال ہو گئے حضرت آدم کی خلقت سے، اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے تو ڈائناسور کا زمانہ تھا جو ابھی تحقیقیں بتاتی ہے، اس سے پہلے تو اور موجودات تھے، یہ جو کاکروچ ہے، کاکروچ کی سرزمین تھی، اس لیے بعض افراد کہتے ہیں کہ کاکروچ گھر میں کیوں ہوتے، اس لیے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر تھا، تم لوگ تو 6000 سال سے ہو، ہم تو ملین سال سے پہلے یہاں پہ ہیں، لہذا یہ پروردگار عالم کے اس سسٹم میں جو انسان نہیں تھا پھر اس انسان کو بنایا، کس لیے بنایا، کنت کنزا مخفیا فخلقت خلقا لکی اعرف، میں نے اس لیے اس انسان کو بنایا تاکہ میں پہچانوا جاؤں، تاکہ میری شناخت ہو، میری معرفت ہو، لہذا انسان سب سے بڑا معتمد ہے، معتمد یعنی جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتماد کیا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تاج پہنایا، اپنا تاج جسے دیا، جسے کہا کہ اگر کوئی میرے لائق ہے، اگر کوئی میری عبادت کر سکتا ہے، اگر کسی کے ذریعے سے میں پہچان ہوا جاؤں گا تو وہ یہی انسان ہے، اسی لیے اس سے خطاب کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں تمہیں خلیفہ بناتا ہوں، لہذا جب خلیفہ بنا دیا تو گویا ان کی انسان کے حوالے سب کچھ کیا، خلیفہ تو اسی لیے ہوتا ہے، جب خلیفہ یعنی نائب یعنی جانشین، جب پرنسپل چلا جاتا ہے تو نائب پرنسپل آتا ہے اس کی جگہ پہ، پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ نائب پرنسپل کے حوالے سارے جو ذمہ داریاں ہیں اس کے حوالے کر دے، لہذا انسان اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھے، انسان اپنے آپ کو، ہوتا ہے نا آج کل یہ جو سوسائڈ اٹیکس ہو رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہے، آئے دن سننے میں آتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کی فکر نہیں کرتا انسان، بے راہ روی، انحراف، ڈرگز، شراب، منشیات اور غلط طریقوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو لذت بخشنا، یہ جو آئے دن ہم سنتے رہتے ہو اور سماج اس میں گرفتار ہے، اس میں نوجوان اور جوان اس لت میں پڑا ہوا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ چونکہ انسان اپنے آپ کو ہلکا سمجھتا ہے، انسان کو اپنی معرفت نہیں ہے،
لہذا جب انسان کو اپنی معرفت ہوگی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے گا، اپنی ہستی کو پہچانے گا، تو یہیں پہ مولا علی کا وہ قول مشہور ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. ایک صلوات پڑھیے بابا. لہذا عزیزان محترم، یہ مقدمہ، یہ تمہید میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ جس بحث کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں، جس چیز کو ہم یہاں پہ انشاءاللہ جو علماء کے ذریعے سے آپ نے کسب فیض کیا، اور اسی کے تسلسل میں جس حقیقت کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، اس حقیقت کو ہم سمجھ سکیں کہ یہ سارا سسٹم، سارا نظام، ساری کائنات، ساری مخلوقات یہ تمہارے لیے ہے. اللہ کہتا ہے جعل لکم، خلق لکم ما فی السماوات والارض. اے انسان، میں نے سب کچھ کس لیے بنایا؟ میں نے درندوں کے لیے نہیں بنایا، میں نے پرندوں کے لیے نہیں بنایا، میں نے پہاڑوں کے لیے نہیں بنایا، بلکہ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی. جب یہ ساری چیزیں تمہارے لیے، لہذا تو میرے لیے. توجہ کرے. ایسا انسان کے لیے انسان بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، یہ خود فرد انسان. اس لیے فرمایا، اب اس کو اجازت دی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اس انسان کو اتنا وقت دیا، اب تمہیں ڈیزائن کرنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے. لہٰذا میں تمہیں دو راستے دیتا ہوں، دو راستوں میں سے کوئی بھی راستہ چن لو. تمہیں اختیار ہے کس روپ میں، کس شکل میں، کس رنگ میں، کس کلر میں تم میرے پاس آؤ گے. شاکر بن کے آؤ گے یا کافر بن کے آؤ گے، یہ تمہارے اختیار میں. تمہیں جو یہ نعمتیں دی ہیں، جو تمہیں میں نے دیا ہے، میں نے تمہیں گھر دیا ہے، پریوار دیا ہے، ماں باپ دیے ہیں، اولاد دی ہے، مقام دیا ہے، منصب دیا ہے، نعمتیں دی ہے. یہ سارے جنگلات، یہ ساری وادیاں، یہ سارے آسمان، یہ سارے کہکشاں، یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ سارا علم، یہ سارے سب کچھ میں نے تمہیں دیا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ تو کیسے آئے گا میرے پاس. لہذا اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرأن من علم من عین وفی عین وإلی عین. پروردگار عالم اس پر رحمت نازل کرتا ہے جسے یہ پتہ ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں پہ ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے. یہ مشخص ہو. یہ ہر چیز کے لیے، یہ فقط انسان کی خلقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب آپ گھر سے آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ گھر سے آئے، کہاں جانا ہے، ہمیں مجلس حسینی میں جانا ہے. صحیح؟ کہاں پہ ہو تو مجلس حسینی میں، یہ پتہ ہونا چاہیے نا. کبھی مجلس حسینی میں انسان ہوتا تو اس کا بدن ہے لیکن اس کی روح کہیں اور پہ ہوتی ہے. نماز میں آتا ہے لیکن اس کا بدن آتا ہے، روح نہیں آتی، اس کی فکر نہیں آتی، اس کا شعور نہیں آتی. لہذا اسی لیے ڈیولپ نہیں ہوتا. توجہ کرے. ڈیولپ اگر آپ کو کسی چیز کو کرنا ہے تو اس کے لیے انسان کی ساری چیزیں، یعنی انسان کو جو اللہ نے عطا کیا ہے، اس کی روح، اس کا ذہن، اس کا دماغ، اس کی ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مثلا یہی فزیکل سسٹم اگر ہم لے لیں کہ اگر ہم کھانا کھانے بیٹھیں، مثال کے طور پہ کھانا کھانے بیٹھیں لیکن یہاں پہ ہم ٹی وی آن کر کے رکھیں تو یہ کھانا کدھر جائے گا؟ یہ کھانا تو ہم کھا رہے ہیں لیکن بھوک میری نہیں مٹے گی، چونکہ میرا مائنڈ کدھر ہے؟ مائنڈ میرا ٹی وی کی طرف لگا ہوا ہے، مائنڈ میرا فیس بک کی طرف لگا ہوا ہے، مائنڈ میرا جو ہے نا وہ موبائل کی طرف لگا ہوا ہے. لہٰذا جتنا بھی میں کھاؤں گا مجھے میرے آرگنس پہ اس کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ برعکس میرے اندر فیٹس بڑھیں گے میرے اندر، اور کچھ نہیں ہوگا. گویا کہ میں نے اٹھا کے کسی بوری میں جو ہے نا وہ کھانا ڈال دیا اس طرح سے. آج کل جو انسان ہے، انسان اسی میں مبتلا ہے. یعنی ایک کام جہاں پہ اسے کرنے، لہذا سسٹم بنایا پروردگار عالم نے انسان کے لیے، خاص کر مکتب تشیع، مکتب آل محمد میں جو سسٹم ہمیں بنایا گیا، دیا گیا ہر چیز کے لیے، چاہے انسان کی نجی زندگی ہو، انسان کی گھریلو اور فیملی زندگی ہو، انسان کی سماجی زندگی ہو، انسان کا کھانا ہو، کھانا حد تک کھانے کے لیے ایک سسٹم بنایا. انسان کو اگر واش روم جانا، واش روم کے لیے ایک سسٹم بنایا کہ کس طرح سے جاؤ گے، کون سا پاؤں پہلے رکھنا ہے، جب واپس نکلو گے تو کس طرح سے نکلو گے. یہ ساری چیزیں اسلام نے بیان کی ہے لیکن ہم متوجہ نہیں ہیں، ہم نہیں جاتے اس کی طرف.
ہم نے چونکہ مغرب نے کچھ دیا ہے ہمیں، لہٰذا مغربی کلچر میں، مغربی ڈیزائن میں ہمارے واش رومز بھی ڈیزائن ہوتے ہیں، ہمارے گھر بھی اسی ڈیزائن میں ہوتے ہیں. لہٰذا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگیاں، توجہ کریں، ہماری زندگیوں میں ایک طرح کی کنٹرڈنسی ہے، ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، ہم زندگی نہیں گزارے. بعض اوقات ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کمپرومائزڈ زندگی میں کبھی رشد نہیں ہوتا. کمپرومائزڈ زندگی کبھی انسان کو اس ہدف تک نہیں پہنچا سکتی جس ہدف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے. لہٰذا عزیزان محترم، انسان کو چاہے کہ اس نظام کے سائے میں زندگی گزارے جو نظام پروردگار عالم نے انسان کے لیے مقرر کیا. اسی نظام میں سے ایک نظام کہ جہاں پہ انسان کی زندگی اور انسان کو رشد ملتا ہے، زندگی میں انسان ڈیولپ ہوتا ہے، انسان کو بلڈ کیا جاتا ہے، وہ ہے انسان کا گھر، انسان کی فیملی. فیملی کا تصور کیا ہے ہمارے نظر میں؟ آج اگر آپ دیکھو گے مغرب کی سرزمین میں، ویسٹرن کلچر میں، اگر ہر چیز ہے، ہر طرح کی فیسلٹیز پائی جاتی ہیں، علم بھی ہے، ترقی بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، فیسلٹیز بھی ہے، یعنی ہر طرح کی، یعنی آپ کو کوئی، یعنی تمنا کرتے ہیں بعض مومنین کی، یہ تمنا ہوتی ہے، نمازوں میں دعا پڑھتے ہیں کہ ہمیں یورپ کی سٹیزن شپ مل جائے. مثلا بعض جو فکری لحاظ سے مثلا اتنا ڈیولپ نہیں ہوتے اور ان کو مغربی نظام کی طرف وہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم جائیں اور اس مغربی نظام میں گل مل جائیں. ہماری زندگی، ہمیں کہا جائے کہ یہ کہاں سے آیا، یہ یورپ سے آیا، یہ کہاں سے آیا، یہ جرمنی میں رہتا ہے، یہ کینیڈا میں رہتا ہے، یہ امریکہ میں رہتا ہے. تمنا ہوتی ہے بعض انسانوں کو لاشعوری کی صورت میں کہ میری زندگی ایسے بنے، یہ لگژری زندگی. یہ وہم ہے جسے کہتے ہیں نا مایا جال، یہ مایا جال ہے. یہ انسان کی حیوانی زندگی تو بنا سکتا ہے، توجہ کریں، انسان کا جو فزیکل اور یہ جو انسان کی فیزیولوجی ہے، یہ انسان کے اعضاء جو ہے، انسان کا بدن جو ہے، اس کو رشد تو دے گا، اس کو بڑھائے گا، اس میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، لیکن انسان کی روح، انسان کی فکر، انسان کا شعور، انسان کا ذہن، انسان کا مائنڈ، ہو سکتا ہے کہ یہ بڑی بڑی ٹیکنالوجی بھی بنائے، لیکن وہ ٹیکنالوجی بنے گی اسی لیے تاکہ دوسرے انسان کو مارے، تاکہ دوسرے انسان پہ اس کا استعمال ہو. یہ ٹیکنالوجی ہماری نظر میں سب سے بڑا، مثلا فلاں ملک سب سے سپر پاور، سپر طاقت، سپر ٹیکنالوجی، سپر مثلا سائنٹسٹس، سپر پروفیسرز، سپر یونیورسٹیز، یہ ہماری نظر میں ہوتا ہے. لیکن اسی ملک سے آپ دیکھو گے کہ وہ سپر کلر بھی ہے، سپر کلر. اس کی جو جنایت ہے، اس جنایت سے تو یعنی پورے عالم کی جنایت ہے، پورے عالم کے جو کلر تھے اپنے اپنے زمانے کے فرعون ہیں. مجھے تو یہی لگتا ہے، میں نے ایک جگہ بھی یہ کہا کہ مجھے یہی لگتا ہے کہ آج کے کلر کو دیکھ کے کل کا فرعون بھی شرمندہ ہوتا ہوگا، اسے بھی شرم آتی ہوگی. جس طرح سے شیطان ہے نا، شیطان ایک گیا تھا مثلا اونٹ کے ساتھ یا اونٹنی کے ساتھ جا رہا تھا صحرا میں، تو صحرا میں جانے کے بعد وہ اس سے غلط خیالات ذہن میں آ گئے. اس نے ایسا کار بد انجام دیا کہ جو شرم کے مارے اسلام وہ کہہ نہیں سکتے. پھر وہ فعل حرام انجام دینے کے بعد کہتے ہیں لعنت بر شیطان. تو شیطان آیا، اس نے ایک تھپڑ مارا، کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو نے مجھے سکھایا. مجھے تو یعنی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس طرح سے تمہیں فعل بد میں مبتلا کرو، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا تھا. یعنی آج کا انسان، یہ اس کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے، لیکن وہ شعور روحانی وہ نہیں ملے گا آپ کو کہیں پہ. اگر اسے ڈھونڈنا ہے نا، وہ اگر کہیں تو ملتا ہے، وہ ان مجالس حسین میں ملتا ہے. اس لیے اس کی قدر کرے انسان. یہ جو کہا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا،
یہی ہے شکر نعمت الہی کہ انسان اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، کتنا بھی آپ بزی کیوں نہ ہو، لیکن یہ تمنا ہوتی ہے کہ نہیں، شام کو مجلس حسینی میں پہنچنا ہے، مجھے مجالس میں جانا ہے، مجھے عالم سے کچھ سیکھنا ہے، مجھے محضر امام میں پہنچنا ہے۔ یہ روح اور یہ شعور جب انسان کے اندر بڑھتا ہے تو انسان ہر طرح کی جو مشکل ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، آج کے انسان کو مغرب چاہیے جو بدن کے اعتبار سے سوچتا ہے، اس سے ویسٹرن چاہیے۔ آج سب چیز جو میں نے عرض کیا، ہر چیز آپ کو ویسٹرن میں ملے گی، ہر چیز آپ کو مغربی نظام، مغربی کلچر میں ملے گا۔ اگر نہیں ملے گی تو وہ ہے فیملی۔ وہاں اگر کوئی نہیں ملے گا تو وہ ہے باپ، وہ اگر وہاں پہ نہیں ملے گی تو وہ ہے ماں، وہ اگر وہاں پہ کوئی چیز نہیں ملے گی تو وہ ہے بچہ۔ یہ فرزند کہاں سے آیا؟ اس کا باپ کہاں سے ہے؟ اس کی ماں کو، یعنی فیملی پوری طرح سے ڈسٹرائے ہو گئی۔ اور فیملی ہی وہ چیز ہے کہ اسلام نے جس کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اگر تم آیات الہی یعنی خداوند کریم کی نشانیوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ، کہ میری آیات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، میں نے انسان کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا، میں نے آدم کو پیدا کیا، میں نے عیسیٰ کو بنا باپ کے پیدا کیا، میں نے ان کہکشانوں کو پیدا کیا، میں نے درختوں کو، جنگلوں کو اور بڑی بڑی ان کہکشانوں کو تمہارے لیے خلق کیا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانی ہیں۔ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میری ان نشانیوں میں سے اور ایک نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ نشانی یہ ہے کہ میں نے تمہارا شریک زندگی تمہارے ہی وجود سے بنائے، تمہارے شریک زندگی۔ یہ بڑا کرم تھا، جوانوں سے کہتا ہوں یہ بڑا کرم ہے ہمارے لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے من انفسکم، باہر سے نہیں۔ اللہ چاہتا تو کہاں سے ہمارا شریک زندگی بنا دیتا، مثلا اللہ چاہتا تو کسی پری کو ہمارا شریک زندگی بنا دیتا، کرتا تھا نا، اس کے ہاتھ میں تھا۔ یا فرشتوں کو، مثلا پریوں کو، حوروں کو نہیں بنائے۔ اگر چاہتا تو جنوں کو مثلا نہیں کیا اللہ۔ کیوں؟ چونکہ انسان چونکہ انس سے ہے، انس یعنی عشق، یعنی محبت، یعنی جذبہ، یعنی شعور۔ اگر انسان کو کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ صرف کون ہے؟ انسان۔ ٹیکنالوجی نہیں سمجھ سکتی، باقی چیز نہیں سمجھ سکتی۔ لہذا سب سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من احب الی اللہ من البیت، فرماتے ہیں کہ کوئی بھی گھر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا اور محبوب نہیں ہے سوائے اس گھر کے جس میں دو نوجوانوں کی جوانوں کی شادی ہوتی ہے، یعنی ایک نئے گھر کی تشکیل ہوتی ہے۔ جیسا مغرب نے ہمیں کیا کر دیا، مغرب کی اس دوڑ نے پہلی چیز، شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں کہ یہ جو مغربی تہذیب ہے، اس مغربی تہذیب نے سب سے زیادہ کھلواڑ جو کیا انسان کے ساتھ وہ ہے انسانی شکل کی جو الہی تصویر تھی، الہی شکل تھی، الہی پکچر تھی، وہ تھی خاتون، یعنی وومن۔ سب سے زیادہ کھلواڑ جو مغرب نے کیا، مغربی تہذیب نے کیا، وہ عورت کے ساتھ کیا۔ عورت کو کیا بنایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، جس سے علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ تیرے وجود سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، یعنی تیرے ہی وجود سے، یعنی اس عورت کے بارے میں کہا کہ اگر یہ عورت نہ ہوتی اس کائنات میں، اس تصویر میں، تو کبھی یہ تصویر اتنی حسین اور رنگین نہیں بنتی۔ گھروں میں تجربہ کر کے دیکھیں، مثلا جس گھر میں عورت نہیں ہوتی، جس گھر میں ماں نہیں ہوتی، جس گھر میں بیوی نہیں ہوتی، جس گھر میں بہن نہیں ہوتی اور جس گھر میں بیٹی نہیں ہوتی، سنسان گھر لگتا ہے جیسے کوئی نہیں ہے۔
لہذا عزیزان محترم، سب سے پہلی چیز وہ ہے فیملی کو پریارٹی میں رکھیں ہم. فیملی مسئلہ بہت ہی اہم ہے. جیسے انسان کو جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انڈیویجول سٹرگل کرنے کی وہ تعلیم دی کہ یہ انڈیویجول اس کو ایک پیریڈ ہے، ایک ٹائم ہے جس ٹائم تک اس کو بننا ہے، لیکن اس کے بعد یہ انڈیویجول زندگی نہیں گزار سکتا. اس کے بس کی بات نہیں ہے. اس کو بنایا ہی اسی لیے ہے تاکہ یہ اشتراک میں رہے، یہ شریک میں رہے. جب تک اپنی زندگی کو یہ شریک نہ کرے، اپنی زندگی میں کسی کو شریک نہ بنائے، تب تک انسان کا اجتماعی رشد نہیں ہوگا. توجہ کرے، انسان کا انفرادی رشد تو ہوگا، انسان انفرادی طور پہ کھلے گا، لیکن بعض ایسے انسان کے پوٹینشیل سے کچھ انسان کی ایسی ایبیلٹیز ہیں جن کو آپ اجتماع کے بغیر ان ایبیلٹیز کو اور ان جو انسان کی صلاحیت ہے ان کو آپ نکھار نہیں سکتے. ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کہاں پہ آئیں؟ آپ اجتماع آئیں، آپ سماج میں آئیں. کچھ چیزیں ہیں جس میں آپ کو سیاست میں جانا ہوگا، سیاست کے بغیر وہ چیزیں نہیں نکھریں گی، آپ کو سیاست کے داؤ پہ جاننے ہوں گے. لہذا پروردگار عالم کا نظام پرفیکٹ نظام، لہذا اسی نظام کے لیے یہ پرفیکٹ اور مضبوط نظام، کامل نظام تبھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان کسی کی سرپرستی کے سائے میں زندگی گزارے. مغرب میں ایسا نہیں ہے. مغرب میں اگر 9 سال کے بچے کو باپ مارے گا نا تو فوراً کہاں پہ ایف آئی آر کٹے گا؟ ایف آئی آر کٹتا ہے فوراً، وہ تھانے فون لگاتا ہے کہ میرے ماں نے مجھے مارا، میرے باپ نے مجھے مارا. سب سے زیادہ شکایتیں مغرب کی جو تھی، مغرب میں جو آتی تھی، یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ ابھی میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں. اب تو کوئی وہ جرت ہی نہیں کرتا کہ اپنے بیٹے کو کوئی نصیحت کرے. مارنے کی تو دور کی بات ہے، نصیحت نہیں کر سکتے آپ. لہذا یہ جو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سماج میں ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے، بلکہ ہے، کہ جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. یعنی جہاں پہ بلائی کا حکم دیتا ہے، جہاں پہ برائی سے روکا جاتا ہے، کنٹرول کیا جاتا ہے، یہ سسٹم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. جیسے یہ کہاں پہ ڈیولپ ہوگا؟ توجہ کریں، ہمیں فیملی کو پریارٹی میں رکھنا ہوگا. اللہ کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، کہ تمہارے لیے میں نے بنایا. یہ جو شریک زندگی ہے یہ تمہارے لیے میں نے بنایا. یہ آیت الہی میں اگر اس کو آپ نے اللہ کی نشانی کے طور سے دیکھا، اس زاویے سے دیکھا، تو یہ گھر جو ہے نا اللہ کا گھر بنے گا، اللہ کا گھر. یہاں جو عبادت ہوگی وہ جیسے انسان کہتا ہے نا، جیسے مسجد میں عبادت کرتا ہے، جس طرح سے انسان مسجد میں فرض کرے، واجبات کو چھوڑ کے انسان مستحبات پہ مستحبات، قرآن پڑھتا ہے، زیارت پڑھتا ہے، دعائے توسل پڑھتا ہے، اور مختلف دعائیں مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، مستحبات نمازیں پڑھتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہی کام انسان گھر میں بیٹھ کے اپنی بیوی کے ساتھ فقط اس کا دل خوش کرنے کے لیے 4 محبت کی باتیں کہیں نا، اس عبادت سے کئی درجہ بہتر ہے. نہیں کرتا ہے، پھر دعائیں وائیں پڑھنے کے بعد، مستحبات انجام دینے کے بعد آتا ہے، دروازہ کو لات ماری، بیگم تیار ہے؟ نہیں رکھا؟ کہاں دے؟ میں نے اتنی عبادت کی، عبادت تو گھر میں تھی. وہ آیا تھا نا، ایک شخص آیا تھا علامہ طباطبائی کے پاس، قدس سرہ، تمام مرحومین کے نام پہ اور علماء بالخصوص علامہ کے نام پہ ایک صلوات پڑھی. ذاتی طور پہ انسان کی ذات اگر دیکھیں نا، ذاتی طور پہ انسان اللہ کا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، یہ چونکہ روح الہی اس کے اندر ہے، لہذا یہ اللہ کا ہے ذاتی طور پہ. لیکن گمراہ ہو جاتا ہے چونکہ
اتنا آون جاون رفت و آمد، کار کام بزنس باقی چیزیں، یہ ساری چیزیں انسان کو بھلا دیتی ہیں، انسان محو ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، پھر اسے پتہ ہی نہیں رہتا میں کہاں سے آیا تھا، مجھے کہاں جانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا کس کے پاس، لہٰذا ذاتاً انسان معنویت چاہتا ہے، معنویت یہ ذاتی چیز ہے انسان کی، عارضی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا ذاتی، مثلاً یہ مسجد آپ دیکھیں کچھ چیزیں یہاں پہ عارضی ہے، عارضی کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آپ نے رنگ کیا، صحیح، یہ رنگ جو ہے عارضی، آج آپ نے وائٹ کلر کیا ہے، کل آپ اس کو بلیک میں چینج کر سکتے ہو، یہ عارضی چیزیں ہیں جو آپ نے میٹنگ یہاں پہ کی، یہ عارضی سے۔ لیکن کچھ چیزیں کنکریٹ ہیں، اس کو آپ نہیں کر سکتے، جیسے اس کی جو بیس ہے، مثلا پتھر جو اس میں لگے ہیں، جو سیمنٹ اس میں لگا ہے، آپ سیمنٹ نکال کے جو ہے نا اس کی جگہ پہ کوئی اور چیز نہیں لگا سکتے، یہ گر جائے گی۔ جیسے کچھ چیزیں اگر انسان کے وجود سے آپ نکالیں گے نا، جو کنکریٹ کی شکل میں اس کے وجود کے اندر تھی، تو انسان کی یہ بلڈنگ گر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بنایا۔ مثال جو دیتے ہیں امامت کی مثال بعض علماء دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام جو زندگی میں ہوتا ہے، یعنی اپنا، اللہ تو خود نہیں آ سکتا، اللہ تو نور السماوات والارض، لیکن اس اللہ جو نور السماوات والارض ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نور کا جلوہ پیش کر کے، وہ نور کا جلوہ بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خلقت کی۔ لہذا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے خلق کی، جو پیدا کی، وہ ہمارا نور تھا۔ لہذا جب تک نور ہے تو انسان کی زندگی میں روشنی ہے، جب تک سورج نکلتا ہے نا تو ہر جگہ روشن ہی روشن ہو جاتی ہے، ہر جگہ ہمیں ہر چیز دکھائی دیتی ہے، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے ختم، آپ کو لائٹیں لگانی پڑتی ہیں، اسٹریٹ لائٹیں، پتہ نہیں وہ لائٹ لگاؤ یہ لائٹ لگاؤ، بجلی کیوں چلی گئی، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وجود امام اسی طرح سے ہوتا ہے زندگی میں، جو اللہ نے امام کو بنایا، امام کو سرپرست بنا کے بھیجا، امام کو گائیڈ بنا کے بھیجا، رہنما بنا کے بھیجا، ہادی بنا کے بھیجا، تاکہ ہماری ان ظلمت قدوں میں روشنی پیدا کر دے، روشن بنا دے ہماری زندگی کو۔ ایسا بنائے جس طرح سے سیمنٹ ہوتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ امام کا وجود بھی اس سیمنٹ کی طرح ہے، جو نا آپ پتھر لگاتے ہیں، پھر اس کے اوپر سیمنٹ، پھر پتھر، پھر سیمنٹ، یعنی آپ چاروں طرف سے اس میں کیا لگا، اس کو سیمنٹ کہتے ہیں۔ لہٰذا امام کا وجود بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے، یعنی میرا یہ بدن جو حیوانی بدن ہے میرا، چاہے یہ ہو، چاہے میرا شعوری بدن ہو، مثلا میری روح، میرے زندگی کا ہر حصہ، اس میں یہ کنکریٹ کی شکل میں امام کا وجود ہونا چاہیے، تب جا کے یہ بلڈنگ جو ہے نا، یہ عمارت انسانی وجود کی یہ مضبوط رہ سکتی ہے۔ پھر اس میں وہی کلر بھی آئے گا، پھر وہ اللہ کی طرف سے جو اللہ کہتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، یعنی صبغۃ اللہ، اللہ کا بنایا ہوا رنگ، اللہ کا بنایا ہوا ڈیزائن، یہ سب سے بہترین ڈیزائن ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، تم بتاؤ کہ اللہ کے بنائے ہوئے کلر سے بہتر کون کلر ہے؟ اور اللہ کا بنایا ہوا کلر یہی امامت کا کلر ہے جو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اگر امامت کا کلر ہماری زندگی میں نہیں آئے نا، تم جتنی عبادتیں کرو پڑھو، نمازیں پڑھو، تم روزہ رکھو، حج کرو، جتنے بھی حج کرو گے، زکاتیں دو گے، صدقے دو گے، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ کوہ احد کے برابر صدقہ دے دو، لیکن کلر اگر امامت کا اس صدقے پہ نہیں ہے، زندگی فنا۔ یہ جو پوری کائنات جو ہے نا، مثلا پورا غرب مغرب، یہ نئی دوڑ کیوں ہے امامت کی طرف؟ یہ جو بھی جنگ چلی نا مثلا امامت کے مقابلے میں نہیں کہتا ہوں کہ ایران کے مقابلے، امامت کے مقابلے، نظام امامت کے مقابلے میں، چونکہ نظام امامت کی بات ہے، نظام امامت کے مقابلے میں، نظام ولایت کے مقابلے میں جو جنگ چلی ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ مغرب چاہتا ہے کہ کس طرح سے اس رنگ کو، جو ولایت کا رنگ ہے، اس رنگ کو پھیکا کرے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟
اللہ کہتا ہے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کمال تک پہنچاتا ہے ولو کافرین کو ناپسند ہی کیوں نہ، کافر ناپسند ہی کیوں نہ کرے، لیکن اللہ اپنے نور کو پہنچائے گا۔ کس طرح سے؟ اس نور کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اللہ خود پروٹیکٹ کرے گا، لیکن اس نور کو عملی کرنا ہے۔ اللہ تو پروٹیکشن تو اللہ کی طرف سے ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ نازل کیا ہے، میں نے اس نور کو بھیجا ہے، میں نے اس دین کو بھیجا ہے، میں نے اس امام کو انتخاب کیا ہے تمہارے لیے تاکہ تمہاری زندگی میں ایک امامتی ڈیزائن بنا سکے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کسے کرنا ہے؟ امپلیمنٹ تمہیں کرنا ہے۔ امپلیمنٹ نہیں کرو گے، عملی نہیں کرو گے تو یہ تمہاری زندگی سوکھی کی سوکھی رہ جائے گی۔ عزیزان محترم، جیسے وہ شخص آئے کس کے پاس، اس کا علامہ طباطبائی کے پاس قدس سرہ، تو کہا کہ آغا صاحب مجھے ذرا کوئی وظیفہ بتا دے، وظیفے کے ذریعے سے میری مشکلات زیادہ ہے، میں زندگی میں سکون نہیں ہے، پریشانی ہے، باقی چیزیں ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دے۔ جیسے آتے ہیں نا مولوی صاحب کے پاس، کوئی آیت دے دے، گھر میں اختلاف ہو رہا ہے، کوئی وہ چیزیں، کوئی، تو علامہ نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا چاہیے؟ کہا 40 دن کا جو وظیفہ ہوتا ہے وہ آپ مجھے دے دیجیے تاکہ میری زندگی سٹرونگ بن جائے۔ تو کہا شادی کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ کہا ہاں میں شادی شدہ ہوں۔ کہا پھر تمہیں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، تمہیں وظیفہ چاہیے، تمہاری شادی ہی تمہارا بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا۔ عزیزو، جہاں پہ آج کی جنریشن میں صبر اور پیشنس کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت بڑا گیپ ڈال دیا ہے۔ جس عمر میں شادی کرنی چاہیے تھی بیچاری کی شادی نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو اندر سے اس کے اندر روحانی، جذباتی، عاطفی، احساساتی، شعوری، فکری، جو اس کے اندر دباؤ بڑھا، پریشر بڑھا، یہ بیچارہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ اس کے اندر اب حوصلہ اتنا نہیں رہتا، یہ نہیں کر پاتا، اس کے اندر پیشنس نہیں ہے، یہ صبر نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ڈیزائن کیا اپنے اپنے وقت میں۔ آج مثلا فرض کیجئے آج سمر ہے تو سمر میں تو مونسون ہی ہوگا نا، مثلا برسات ہی ہوگی، تھوڑی آج مثلا برف پڑے گی۔ برف کا ٹائم کب ہے؟ ونٹر میں۔ اب اگر اس کا برعکس ہو جائے تو کیا کہو گے؟ انسان نے یہی کیا، انسان نے جہاں اپنے وجود کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ بالکل کھلواڑ کیا، وہاں آج دیکھ رہے ہیں نا آپ، یعنی پورے ہمالیہ کے، ہماچل سے لے کے اتراکھنڈ وغیرہ، اور ادھر کشمیر، کرگل، ادھر اسکردو پاکستان کے سائیڈ میں، یہ شمالی علاقہ جات جتنے بھی اس ایریا میں آ رہے ہیں، ہمالیہ کے اس وادی میں، تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، مثلا بادل پھٹ رہے ہیں، اور اس طرح سے اس نے، یہ ماحول نے، اور اس طرح سے حملہ ہو رہا ہے کہ جو تصور ہی نہیں کر سکتا تھا انسان۔ جس پتھر کو ہلانے کے لیے ہمیں بڑے بڑے کرین لانے پڑتے تھے کہ اس کو ہلایا جائے، وہ پانی اس کو بہا کے لے جا رہا ہے۔ کیوں ایسا؟ کہیں پہ ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نے اس کو اس حد تک پہنچا دیا۔ یعنی جتنا ہم کھلواڑ کس کے ساتھ کریں گے؟ دھرتی کے ساتھ کریں گے۔ جتنا کھلواڑ ہم موسم کے ساتھ کریں گے تو یہ برعکس ریئیکشن کرتے ہیں نا، ایکشن ریئیکشن، یہ جو ہے یہ تو آپ بہتر جانتے ہو۔ لہٰذا یہی انسان کی زندگی کے ساتھ ہوا۔ انسان کو جس ٹائم میں فیملی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہے۔ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ بیچارہ بزنس میں ہے یا یہ تعلیم میں ہے۔ کیونکہ ایسا کیوں ہوا؟ چونکہ اس نظام نے اس کو جگڑ کے رکھ دیا، اس تہذیب نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اگر اس تہذیب اسلام میں ہوتا، اسلام کے تہذیب اور امامت کے تہذیب میں اگر زندگی اس نے بسر کی ہوتی تو آج اس کی زندگی کا نقشہ کچھ اور ہوتا، لیکن وہ نقشہ نہیں ہے۔ لہذا عزیزو، یعنی خود بخود علامہ نے کہا کہ تمہیں تو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود جب تمہارے گھر میں بیوی آئے گی تو تمہارا جو صبر کا لیول ہے نا، یہ خود بخود بڑھنے لگے گا۔
خود بخود بڑھتا ہے. یہ ہمارے بزرگان جو ہے نا ان کو پتا ہوگا کہ جو بے صبر بھی تھے، جن کے پاس صبر بھی نہیں تھا، انہیں گھر میں صبر کرنا سکھایا گیا خود بخود آٹومیٹکلی، کوئی اور نہیں سکھاتا. انہیں کوئی چیز ناپسند تھی، خود بخود وہ ناپسند چیزیں پسند میں بدل گئی. ایسا آج ضرورت اس کی ہے، یعنی انسان کو فقط انفرادی سطح پہ نہیں سوچنا ہے، لیکن آج کا انسان صرف انفرادی سطح پہ سوچتا ہے. ایسا اگر امامت کو نکال دو، توجہ کرے، امامت کو نکال کے انسان فیملی کو بنائے، انسان زندگی کو بنائے، یہ زندگی اور یہ فیملی کہیں نہیں پہنچے گی. یہ سوکھا ہے، سوکھا. کوفیوں کی مشکل یہی تھی. کوفی جو تھے، اہل کوفہ میں اور جو کربلا میں امام عالی مقام کے مقابلے میں آئے، ان کی سب سے بڑی مشکل یہی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی سے امام کو نکال دیا تھا. یعنی جو کنکریٹ شکل جسے دینی چاہیے تھی، وہ کنکریٹ انہوں نے نکال دی، لہذا ان کی بنیادیں ہل گئی. ان کی بنیادیں، تب تک وہ زندگی گزار رہے تھے. جب تک حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام ان کے درمیان تھے، تو ان کے جب تک ان کا ساتھ دیا، جب تک امامت کے سائے میں نائب امام کی اتباع کی، اطاعت کی، تب تک وہ سر بلند تھے. کوفہ کے اندر سر ان کا بلند تھا. ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، ان کے ہاتھوں میں شمشیریں تھیں، ان کے لبوں پہ نعرے تھے، اور نعرہ اتنا بلند تھا کہ ہم اپنی گردنیں امام عالی مقام کے لیے کٹوا دیں گے. ان کا نعرہ بلند تھا، گردن بلند تھی. لیکن جیسے وہ امامت اور نائب امام کی امامت سے دور ہوتے گئے، ان کی گردنیں جھک گئی، گردنیں جھکا دی، ذلیل کیا کوفے کو. لہذا عزیزان محترم، یعنی ایک فیملی تو میری فیملی ہے، جو میں گھر میں انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا آگے چل کے، کہ جس کا سرپرست میں ہوں. لیکن ایک بڑی فیملی ہے، ایک بڑا گھر ہے میرا، جسے سماج کہتے ہیں، جسے امت کہتے ہیں، اور اس کا بھی ایک سرپرست ہے جسے امام کہتے ہیں. امام اس فیملی کا سرپرست ہے. تو اگر بچہ، اگر فرزند، اگر اولاد اپنے باپ کی، اپنے والد کی نہ مانے، تو یہ اولاد نافلک کہلاتی ہے نا، یہ گھر ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے وہ نبوت کا گھر، وہ امامت کا گھر بھی ٹوٹ گیا عزیزو. اور توڑنے والے کون تھے؟ توڑنے والے وہی اولاد تھی جو اولاد ناصالح تھی، جو ناصالح اولاد تھی. جیسا میدان کربلا میں وہ ناصالح اولاد تو یہی ہوتی نا کہ وہ اپنے باپ کو، اپنے چاہنے والوں کو وہ مشکل میں دیکھتے ہیں لیکن ہیلپ نہیں کرتے. مشکل میں دیکھتے روتے ہیں. کربلا میں ایسا ہی تھا. وہ آتے تھے، جو بھی لوٹنے آتے تھے، آنے کے بعد روتے بھی تھے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ روتے کیوں ہو، لیکن تم آل رسول ہو اسی لیے روتے. لوٹتے کیوں ہو؟ اگر ہم نہ لوٹے تو کوئی اور لوٹ کے جائے گا. عزیزان محترم، لہذا آج پھر سے ضرورت ہے کہ ہم وقت کے امام کے ساتھ آئیں، جو اس بڑی فیملی کا سربراہ ہے، ولی ہے، امام ہے. آج اربعین سے ہم نکلے نا، ابھی اربعین، کل چہلم کا دن تھا. اور چہلم کے دن میں آپ نے یہی مصیبت پڑھی نا، سنی نا، علماء سے، ذاکرین سے، سوزخانوں سے، کہ جب قافلہ، لٹا ہوا قافلہ جب شام سے کربلا پہنچا، تو کربلا کی کیفیت عجیب تھی. کہتے ہیں نا کچھ الوداعی مقام ایسے تھے جو سب سے زیادہ سنگین تھے. سنگین ایک وداع جو سید الشہداء نے مدینے سے کیا، جب نانے کے روزے کو چھوڑا، جب زینب علیہ مکرمہ نے اپنے نانا کے اور اپنی ماں کی قبر کو چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے نکل گئی. سخت تھا اپنوں سے جدا ہونا، اپنی فیملی سے جدا ہونا. اور ایک اور الوداع جو سب سے سخت کہتے ہیں علماء،
کہ جہاں پہ فیملیاں ٹوٹ جاتی ہے، افراد بکھر جاتے ہیں، کہ جب گھر کا کوئی بڑا، گھر کا سربراہ، گھر کا باپ وہ چھوڑ کے چلا جائے، جب سید الشہداء خیمے کے اندر اور باہر سے آواز دی، یا ام کلثوم، یا زینب، یا سکینہ، علیکن من السلام، میرا آخری سلام ہو، کہتے ہیں کہ یہ گھر بکھر گیا، چونکہ گھر کا سرپرست تھے۔ یہ دوسرا مقام تھا۔ تیسرا مقام جو بہت سخت تھا کہ جہاں سے گزرنا تھا، جب یہی قافلہ جو 11 محرم کو مقتل سے گزرا، اور مقتل میں اس قافلے والوں نے دیکھا، ہر بی بی نے دیکھا کہ ان کا جو ہے وہ سارے شہداء، سارے انصار، اصحاب، سب کے سر کٹے ہوئے ہیں۔ جناب زینب نے دیکھا، جناب سکینہ نے دیکھا، اپنے بابا کی کٹی ہوئی گردن دیکھی، کہتے یہاں پہ الوداع کرنا یہ سب سے سخت تھا۔ تیسرا مقام، چوتھا مقام جو سخت تھا وہ زندان شام تھا۔ جب زندان شام سے بیبیان رخصت ہونے لگی، جب امام رخصت ہونے لگی، کہتے کہ سخت کیوں تھا؟ چونکہ کربلا میں تو شہید چھوڑ کے آئے تھے، زندان شام میں ان شہید اعظم، شہید کربلا کی لاڈلی بیٹی کو چھوڑنا پڑا۔ لہذا جو حضرت رباب کہتے ہیں کہ حضرت رباب قافلے میں دیکھی نہیں گئی، جب قافلہ نکلنے والا تھا امام زین العابدین نے اپنی پھوپھی سے فرمایا، پھوپھی اماں مجھے پتا ہے رباب کہاں پہ ہوگی۔ زندان کے اندر گئے تو دیکھا رباب جو ہے وہ قبر سے لپٹی ہوئی ہے، بین کر رہی ہے، میری بیٹی میں جا رہی ہوں۔ زین العابدین نے کہا ماں اب تو اٹھیے، اب چلیے۔ تو کہا میں کیسے چلوں، میں کدھر جاؤں، ایک کو کربلا میں چھوڑ کے آئی ہوں، ایک کو زندان شام میں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ یہ بھی سخت تھا اہل بیت کے لیے، بس عزیز و اسیران کربلا کے لیے۔ اور آخری وداع جو سب سے سخت وداع تھا وہ یہی تھا کہ جب چہلم میں یہ اسرائی کربلا، اولیاء مکرمہ اور بیبیاں جب اس میں پہنچی، وہ قبر پہ پہنچی، اب جب زین العابدین علیہ السلام نے کئی دن تک یہ اجازت دے دی، لیکن پھر آئے اپنی پھوپھی اماں کے پاس، پھوپھی اماں اب تو چلیے، اب مدینہ جانا ہے۔ بس عزیزو یہ سخت مقام تھا کہ جب یہ بات کہی تو پھوپھی اماں نے کہا سجاد میرے لال، اگر آپ اجازت دے میں یہیں پہ اپنے بھائی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں نے وہ درد دل نہیں کیا، ارے میں اپنے بھائی کے کنارے زینب کیسے رہے گی؟ زینب تو اپنے بھائی کے ساتھ ہی رہی ہے، اس کی تو عادت ہی ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ جب یہاں سے نکلنا تھا تو بہت سخت تھا، ہر کوئی آیا، ہر کوئی بی بی آئی اور وہ قبر سے لپٹ کے رونے لگی۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا بھیا اب تو اجازت دے دے، اب مجھے جانا ہے مدینہ، مدینہ میں اپنی اماں کے پاس جانا ہے، جد بزرگوار کے پاس جانا ہے۔ ہر کوئی بین کرنے لگا، لیکن بھیا مجھے یہ تو بتا میں اماں کو کیا جواب دوں؟ ارے اماں پوچھے گی حسین کیسے شہید ہوئے، ارے حسین کی پیاس بجھی نہ بجھی، میں کیا جواب دوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔